سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 68۔ میں اور اینٹونیو لاشوں کو پھلانگتے ہوئے اور خون کے چھوٹے چھوٹے تالابوں سے بچتے ہوئے جہاز کے زیریں حصے میں پہنچ گئی، جہاں دو رویہ پتواریں لگی ہوئی تھیں۔ ان پتواروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی قطاریں تھیں۔ ان سب کے پاؤں میں بھاری بھاری زنجیریں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے جسم تقریباً برہنہ تھے۔ یہ سب کے سب مرد تھے اور اپنی اپنی جگہوں پر خاموش اور ساکت و صامت بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے چہروں سے ساری دنیا کا حزن و ملال ٹپک رہا تھا۔ ان سب کے رنگ سیاہ تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ تمام کے تمام افریقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے سروں کے بال درختوں کی میل مٹی بھری جھٹاؤں کی طرح پراگندے ہو گئے تھے۔ ان کے سیاہ جسموں پر میل کی تہیں جمی ہوئی تھیں اور سخت تعفن اٹھ رہا تھا، اور وہ لوگ اپنی ویران اور خالی خالی نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک کسی طرف سے ایک بھاری بھرکم نیزہ فضا میں سنسناتا ہوا آیا اور بڑے زور سے میرے سینے سے ٹکرایا اور پاش پاش ہو کر زمین پر گر گیا۔ میں فوراً ادھر متوجہ ہوا پروفیسر، جس سمت سے نیزہ پھینکا گیا تھا۔ وہاں ایک کونے میں 4 قزاق مجھے چھپے ہوئے نظر آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی جان بچانے کی خاطر اوپر سے نیچے بھاگ آئے تھے اور انہوں نے یہاں پناہ لی تھی۔ شاید ان کا خیال تھا کہ میں نیچے نہیں آؤں گا اور اوپر سے واپس چلا جاؤں گا۔ ممکن ہے میں نیچے آنے کے بعد ان لوگوں کو دیکھ لینے کے باوجود انہیں چھوڑ دیتا اور ان کی جان نہ لیتا، لیکن انہوں نے جب خود ہی اپنی موت کو دعوت دی تھی تو اس صورت میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا کہ انہیں بھی ٹھکانے لگا دوں۔ میرے سینے سے ٹکرا کر ٹوٹنے والے نیزے کو دیکھ کر پابا زنجیر غلاموں میں سے کئی کی تو بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا حیرت انگیز منظر بھلا اس سے پہلے کاہے کو دیکھا ہوگا۔ وہ سب کے سب خوف، حیرت، تجسس اور توصیف بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس سمت قدم بڑھایا جہاں چاروں بھگوڑے قزاق چھپے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر ان میں سے ایک نے اپنا لمبا سا خنجر لے کر تاک کر عین میرے پیٹ پر مارا تھا۔ اس کا نشانہ بھی اپنے پہلے ساتھی کی طرح بے خطا ہو گیا تھا، اور خنجر سیدھا میرے پیٹ سے آ کر ٹکرایا اور زمین پر گر گیا۔ بے وقوفی کی حرکتیں مت کرو، اینٹونیو ان لوگوں کو دیکھ کر زور سے چلایا۔ تم اسے ہلاک نہیں کر سکتے، کوئی اسے ہلاک نہیں کر سکتا۔ سب نے کوشش کر کے دیکھ لیا ہی اور ناکام ہو گئے۔ لیکن میں نے ان لوگوں کو مزید بے وقوفی کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ جیسے ہی ان کے قریب پہنچا، میں نے ان میں سے ایک کے ہاتھ سے تلوار چھین لی جو میری طرف پھینک کر مارنے ہی والا تھا۔ اس کی تلوار سے سب سے پہلے میں نے اس کا ہی قصہ پاک کر دیا۔ اس کے بعد بقیہ تینوں کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اب چاروں طرف گہرا سناٹا طاری تھا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جہاز کے نچلے حصے میں جگہ جگہ مشعلیں روشن تھیں اور ان کی وجہ سے اندھیرے میں کافی کمی آ گئی تھی، تاہم اس نم مردہ روشنی میں غلاموں کی سیاہ صورتیں بھوتوں کی مانند نظر آ رہی تھیں۔ عجیب پراسرار سا منظر تھا پروفیسر۔ میں نے چاروں طرف ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد زور سے آواز نکالی، اگر کوئی شخص کہیں ادھر ادھر چھپا ہوا ہو تو سامنے آ جائے، اس کی جان بخشی کا وعدہ کرتا ہوں۔ اگر اس کے بعد مجھے کوئی بھی شخص پورے جہاز میں کہیں نظر آیا، میں اس کی جان بخشی کا وعدہ کرتا ہوں۔ اگر اس کے بعد مجھے کوئی بھی شخص پورے جہاز میں کہیں نظر آیا تو میں اسے بے دریغ قتل کروں گا۔ مجھے اپنی آواز کی گونج دیر تک سنائی دیتی رہی، لیکن میرے انتباہ کے جواب میں نہ تو کوئی شخص سامنے آیا اور نہ ہی کسی کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے مجھ پر حملہ کرنے کی ہی دوبارہ کوشش نہیں کی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب کہیں کوئی شخص چھپا ہوا موجود نہیں ہے۔
اس کے بعد میں ان غلاموں کی طرف متوجہ ہوا جو رحم اور امید بھری نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ کیا تم لوگ ان غلاموں کو ان کی ضرورت کے مطابق غذا نہیں فراہم کرتے ہو؟ میں نے اینٹونیو سے پوچھا۔ نہیں، اینٹونیو نے عجیب انداز میں جواب دیا، ان غلاموں کو 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اتنی مقدار میں کہ یہ لوگ مرنے سے بچے رہیں اور ان کا وجود برقرار رہے تاکہ یہ کام کر سکیں۔ اور یقیناً انہیں نہانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اینٹونیو نے جواب دیا، ان میں سے ہر شخص جب سے اس جہاز میں آیا ہے تب سے اسے نہانے کا موقع نہیں دیا گیا، اور وہ اسی طرح زنجیروں سے بندھا ہوا ہے۔ کس قدر قابل نفرت ہو تم لوگ، میں نے اینٹونیو کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، اور اینٹونیو ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مرے نہ جاؤ، میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اگر میں تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا تو نہ جانے کب کا میں نے تمہیں جہنم واصل کر چکا ہوتا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے جہاز میں کھانے پینے کی اشیاء کی کیا صورتحال ہے؟ جہاز کے گودام میں بہت غلہ موجود ہے، اینٹونیو نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ اور اس کے باوجود تم انسانوں کو غلے کے ایک ایک دانے کے لیے ترساتے رہے؟ میں نے دانت پیس کر کہا، اچھا، اب غلاموں کی زنجیریں ایک ایک کر کے کھولنا شروع کرو، میں اس کام میں تمہاری مدد کروں گا۔ اینٹونیو کے پاس میرے حکم کی تعمیل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنا کام شروع کر دیا۔ ایک طرف سے میں نے اور دوسری طرف سے اینٹونیو نے غلاموں کی زنجیریں کھولنی شروع کر دیں۔ غلام سخت حیرت زدہ تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں اور کس غرض سے انہیں آزاد کر رہا ہوں، لیکن ان کے چہروں پر دوڑتی ہوئی خوشی دیکھ کر یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا پروفیسر کہ وہ مجھے اپنا ہمدرد اور دوست سمجھ رہے تھے۔ سارے غلاموں کی زنجیریں کھولنے میں کافی وقت لگا، لیکن بالآخر وہ سب کے سب آزاد ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے گہری ممنونیت تھی۔ تم لوگوں نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے ان میں سے ایک جوان سے پوچھا۔ ہمیں 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی صبح کے وقت۔ ہم نے آج صبح کھانا کھایا تھا، لیکن ایک وقت دیا جانے والا یہ کھانا بھی اتنا کم ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ بھوکے ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم بھوکے نہیں رہو گی، تم میں سے کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا، میں نے اینٹونیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارے نجات دہندے، تم کون ہو اور تم نے ہماری زنجیریں کیوں کھلوا دی؟ کیا تم نے ہمیں خرید لیا ہے؟ اس نوجوان نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے سختی کے ساتھ جواب دیا، میں انسانوں کی خرید و فروخت کا گھناؤنا کاروبار نہیں کرتا۔ میں نے تم سب کی زنجیریں کھول کر تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ تمہیں آئندہ کیا کرنا ہوگا اس کے بارے میں ہم کل صبح کھلی فضا میں اور سورج کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ فی الحال اصل مسئلہ تمہاری بھوک کا ہے۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام پالچو ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ ان لوگوں نے مجھے قبیلے سے جدا کر دیا ہے۔ میں اپنے علاقے میں ساحل پر پہنچا اور مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ ان لوگوں نے اچانک حملہ کر کے مجھے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ جہاز پر لے آئی، جہاں انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی زنجیروں سے باندھ دیا، اور تب لوگوں کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں غلام کے مفہوم سے بھی ناآشنا تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ غلام کیا چیز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے پالچو، تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی مصیبت کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ کل صبح کا سورج تم سب لوگوں کے لیے آزاد ہوگا، وہ مسرت کا سورج ہوگا۔ اس کے بعد میں نے اینٹونیو کو حکم دیا کہ وہ قیدی غلاموں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دے۔ کھانے کا بندوبست تو انہیں خود ہی کرنا پڑے گا ٹیابو، اینٹونیو نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بات یہ ہے کہ جہاز پر موجود تمام آدمی مارے جا چکے ہیں، ان میں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سب کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ میں خود کھانا تیار کرنا نہیں جانتا، اگر تمہاری اجازت ہو تو ان میں سے کچھ لوگوں کی مدد سے کھانے کی تیاری کا بندوبست کر سکوں گا۔ غلہ میں فراہم کروں گا جو کہ سارے کا سارا جہاز میں موجود ہے، باقی کام یہ لوگ اپنے طور پر اپنے ہاتھ سے کر لیں۔ میں معلوم کرتا ہوں کہ آیا ان میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کھانا تیار کرنے کا کام جانتے ہوں، میں نے کہا، اور ساتھ ہی
ان سہمے ہوئے غلاموں سے پوچھا کہ ان میں سے کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو کھانا تیار کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تقریباً سبھی لوگ ایسے تھے جو عمدگی کے ساتھ کھانا تیار کر سکتے تھے۔ میں نے ان میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا اور انہیں اینٹونیو کے سپرد دے دیا تاکہ وہ انہیں غلہ فراہم کر دے اور وہ لوگ کھانا تیار کر دیں۔ اس کے بعد میں خود جہاز کے عرشے پر چلا گیا۔ کافی رات ہو گئی تھی اور چاروں طرف گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ تاریکی میں سمندر کا منظر بالکل سیاہ معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے دور اپنی بستی کی طرف نظریں دوڑائی اور میری نظریں بڑے بڑے درختوں اور جھاڑیوں میں الجھ کر رہ گئیں جو میرے اور میری بستی کے درمیان حائل تھی۔ اور پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ مجھے اپنی بستی سے نکلے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے۔ البرٹو، نارو اور پالش وغیرہ کو یہ بات معلوم تھی کہ میں اجنبیوں کے جہاز پر جا رہا ہوں، اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ اجنبیوں نے دغا بازی سے مجھے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ وہ لوگ یقیناً میرے انتظار میں ہوں گے اور پریشان ہوں گے۔ میں نے سوچا مجھے اب چلنا چاہیے۔ میں عرشے سے نیچے آیا۔ اینٹونیو سیاہ فام انسانوں کی زیر نگرانی کھانا پکانے کے کام میں مصروف تھا۔ میں نے اسے آواز دی۔ وہ ایک آواز پر تیزی سے میری طرف لپکا۔ سنو اینٹونیو، میں نے اسے کہا، میں اپنی بستی میں جا رہا ہوں کیونکہ میرے لوگ میری اتنی طویل غیر حاضری سے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تم ان لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا، اور خبردار ان میں سے کوئی بھوکا نہ رہے۔ ہرگز نہیں ڈیابو، اینٹونیو نے جواب دیا۔ اور سنو، میں نے کہا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ آرام و سکون سے رات گزاریں، میں کل صبح آ کر ان سے ملاقات کروں گا۔ میری بات سن کر اینٹونیو ذرا دیر کے لیے کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ڈیابو، لیکن ڈر ہے کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا، تم اپنی بات کہو۔ میں نے ان لوگوں کے کھانے کا بندوبست تو کر دیا ہے، اب یہ لوگ کھانا تیار کر کے کھا لیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کو خود ہی اس بات کی ہدایت دے دو کہ یہ آرام و سکون سے رات گزاریں، مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو۔ لیکن کیوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا تمہیں یہاں ڈر لگتا ہے؟ میں نے اپنے لہجے میں مزاح کا رنگ پیدا کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ مجھے معلوم تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ مزاح نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہاں ڈیابو، اینٹونیو نے بالکل غیر متوقع طور پر کہا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب یہ غلام پابا زنجیر تھے تو ان کو مارنے میں میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک رہتا تھا، اس لیے کہ میرا شمار اس جہاز کے اعلیٰ ترین افسروں میں ہوتا تھا۔ لیکن اب جب کہ یہ لوگ آزاد ہو چکے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے تنہا پا کر وہ اپنا انتقام لینے کی غرض سے مجھ پر حملہ نہ کر دیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو مجھے یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو اینٹونیو، میں نے کہا، ظالم صرف اسی وقت تک بہادری کا مظاہرہ کر سکتا ہے جبکہ مظلوم پابا زنجیر ہوتا ہے، اور جب مظلوم اپنی زنجیریں توڑ دیتے ہیں تو ظالموں کا کلیجہ کانپنے لگتا ہے اور خوف کے مارے ان کا حال خراب ہو جاتا ہے۔ اینٹونیو نے فوری طور پر میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولا، اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، میں تمہاری بستی میں سکون سے رات گزار سکوں گا، جبکہ یہاں میں ساری رات موت کے خوف سے لرزتا رہوں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں سچ مچ ہی موت کا شکار نہ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے اینٹونیو، میں نے کہا، مجھے تمہاری درخواست منظور ہے اور تم میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ اس کے بعد میں نے پالچو سے کہا کہ وہ سارے لوگوں کو چند منٹ کے لیے ایک جگہ جمع کر لے۔ پالچو نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا اور سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ سنو لوگوں، میں نے ان تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اب تم غلام نہیں ہو، تم آزاد انسان ہو، اور تمہیں اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کرنے کا حق حاصل ہے۔ جن ظالموں نے تمہیں غلام بنایا تھا، میں نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور ان کی لاشیں تم لوگوں کی نظروں کے سامنے ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ میں اس وقت تم سے طویل بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رات سکون و آرام سے گزار دو۔ تمہارے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا کھا کر آرام سے سو جاؤ۔ میں اب اپنی بستی میں رات گزارنے کے لیے جا رہا ہوں۔
کل صبح کو میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا اور اس وقت ہم آئندہ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اب میں تم سے اجازت چاہتا ہوں، تم لوگ یہ رات اس جہاز کے اندر ہی گزار دو۔ ہمارے عظیم محسن، تمہارا نام کیا ہے؟ بیک وقت بہت سی آوازیں بلند ہوئیں۔ میرا نام ٹیابو ہے، میں نے کہا۔ اچھا، اب رخصت۔ میں اینٹونیو کو لیے ہوئے نیچے پانی میں گیا اور ہم دونوں نے ساحل کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ اب چاند نکل آیا تھا اور ہلکی ہلکی روشنی کے باعث منظر اتنا بھیانک نہیں رہا تھا جتنا کہ کچھ دیر پہلے لگ رہا تھا۔ اینٹونیو نے بھی ایک عمدہ تیراک ہونے کا ثبوت دیا اور جلد ہی ہم دونوں پانی میں سے نکل کر پتھریلے ساحل پر آ گئی اور آگے قدم بڑھانے لگے۔ اچانک میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ مجھے دو درختوں کے پاس جہاں سے گزر کر پگڈنڈی بستی کی طرف جاتی تھی روشنیوں کے دو نقطے نظر آئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں اس ویران ساحل سے کچھ دور درختوں کے پاس رات کے اس سناٹے اور ویرانی میں بھلا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ہو سکتا ہے یہ ان قزاقوں میں سے کوئی ہو جنہوں نے قتل عام کے وقت خوف زدہ ہو کر جہاز سے چھلانگ لگا دی تھی اور سمندر میں کود گئے تھے۔ لیکن اگر یہ قزاق ہیں تو ان کے پاس روشنیاں کہاں سے آ گئیں؟ ظاہر ہے کہ افراتفری کے عالم میں جہاز سے بھاگتے وقت یہ اپنے ساتھ مشعلیں تو نہیں لائے ہوں گی۔ اینٹونیو بھی ان روشنیوں کے دونوں نقطوں کو دیکھ چکا تھا اور وہ کافی سراسیمہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ روشنی کیسی ہے ٹیابو؟ نہ جانے یہ کون ہیں اور ویران رات کے اس سناٹے میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں، میں نے ہولے سے جواب دیا۔ اتنی رات گئی، بھلا یہاں کون آ سکتا ہے؟ بہرحال گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم اسی کی طرف چل رہے ہیں، جو کوئی بھی ہوگا ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی رفتار تیز کر دی، لیکن میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ اینٹونیو بہت خوفزدہ ہے۔ مجھے دل ہی دل میں اس بات پر ہنسی آ رہی تھی کہ ایک ایسا شخص جو دن کے اجالوں میں اور رات کی تاریکیوں میں جہازوں کو لوٹتا رہا ہے، انسانوں کو بے رحمی کے ساتھ ہلاک کرتا رہا ہے، زندہ اور آزاد آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر غلام بناتا رہا ہے، اس وقت روشنی کے دو نقطوں سے اتنا زیادہ خائف اور پریشان نظر آ رہا ہے۔ سچ ہے، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال ذرا دیر میں ہم لوگ روشنیوں کے پاس پہنچ گئے۔ ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر روشنیوں نے ہماری طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی اور اینٹونیو کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اپنے تمام ساتھیوں کی اچانک اور غیر متوقع ہلاکت نے اینٹونیو کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ اس کا سارا حوصلہ اور دم خم ختم ہو گیا تھا اور اس وقت اس کی حالت ایک خوفزدہ بچے کی سی ہو رہی تھی۔ اچانک روشنیوں کے ہالے کے پیچھے سے چہرے نمودار ہوئے۔ یہ نارو اور اس کے بیٹے پالش اور البرٹو کے چہرے تھے۔ ارے تم لوگ یہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم لوگ اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ کتنا عجیب سوال ہے تمہارا ٹیابو، نارو نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مصیبت کا شکار ہو اور ہم لوگ سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں؟ ذرا سوچو تو، تم غروب آفتاب سے کافی پہلے بستی سے نکلے تھے اور اب ایک پہر سے زیادہ رات ڈھل چکی ہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ اجنبی تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں اور تمہیں ہلاک کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم تینوں شام سے ہی تمہارے انتظار میں یہاں کھڑے ہیں۔ بستی کے کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ آئے تھے، لیکن ہم نے انہیں واپس بھیج دیا اور خود یہاں رک گئے تاکہ جب تم آؤ تو تمہیں اندھیرے میں روشنی دکھا سکیں۔ سچ کہتا ہوں پروفیسر، اپنی اس طول و طویل اور لامتناہی زندگی میں ایسے موقع گنے چنے ہی آئے ہیں جب میرا رواں رواں سچی اور حقیقی مسرت احساس سے جھوم جھوم اٹھا ہو، اور ایسی ہی کیفیت مجھ پر اس وقت طاری ہو گئی تھی۔ یہ میرے لوگ تھے، میرے اپنے لوگ، جو اس ویران رات کے مہیب سناٹے میں مشعلیں لیے ہوئے میرے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں صرف میرا انتظار تھا تاکہ یہ اندھیرے میں مجھے راستہ دکھا سکیں اور میں کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جاؤں۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور میں نے باری باری نارو، البرٹو اور پالش کو گلے سے لگا کر پیار کیا۔ تم لوگوں نے میرے لیے بہت تکلیف گوارا کی ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ نہیں ٹیابو، تم ہم سب لوگوں کا خزانہ ہو، تم ہمارے لیے سب کچھ ہو، تمہاری خاطر تو
ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، نارو نے جواب دیا۔ اور تب ان لوگوں نے میرے پیچھے نیم تاریکی میں کھڑے ہوئے اینٹونیو کو دیکھا۔ اس شخص کا تعلق تو شاید اجنبیوں سے ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ تمہیں بستی تک چھوڑنے آیا ہے؟ البرٹو نے مجھ سے قبیلے کی زبان میں پوچھا تاکہ اینٹونیو اس کی بات نہ سمجھ سکے۔ یہ مجھے چھوڑنے نہیں بلکہ بستی میں رات گزارنے آیا ہے، میں نے بھی قبیلے کی زبان میں جواب دیا تھا تاکہ اینٹونیو کے علاوہ باقی سب لوگ سمجھ سکیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اب اپنے جہاز پر تنہا رہ گیا ہے اور اسے خطرہ ہے کہ آزاد شدہ غلام اسے ہلاک کر دیں گے، کیونکہ ان پر ظلم کرنے والوں میں یہ بھی برابر کا شریک رہا ہے۔ تم نے کیا کہا کہ یہ تنہا رہ گیا ہے؟ نارو نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے باقی سارے ساتھی کہاں چلے گئے؟ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اور سب کے سب میرے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ سب کے سب؟ اچانک ان تینوں کی زبان سے ایک ساتھ نکلا۔ ہاں، سب کے سب، میں نے کہا۔ لیکن یہ ایک لمبی داستان ہے، تم لوگ بستی میں چلو، وہاں چل کر میں تمہیں اس واقعے کی پوری تفصیل بتاتا ہوں، مگر پہلے اینٹونیو کے سونے کا بندوبست کر دینا۔ ہم پانچوں افراد بستی کی طرف روانہ ہو گئے پروفیسر۔ نارو اور البرٹو کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں تھیں اور وہ دونوں آگے آگے چل رہے تھے۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تاہم اندھیرے کے مقابلے میں روشنی میں میرے لیے بھی چلنا آسان ہو گیا تھا۔ سارے راستے خاموشی رہی۔ اینٹونیو کا خوف اب دور ہو چکا تھا، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی اور خاموشی سے راستہ طے کرتا رہا، یہاں تک کہ ہم بستی کے اندر داخل ہو گئے، جہاں سب سے پہلے میرا جھونپڑا تھا۔ نارو نے اپنے بیٹے پالیش سے کہا کہ وہ اینٹونیو کو اپنے ساتھ لے جائے اور اسے اپنے جھونپڑے میں سلا دے۔ پالیش اپنی ماں کے حکم کے مطابق اینٹونیو کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا اور اب میرے جھونپڑے میں میرے علاوہ صرف نارو اور البرٹو تھے، لیکن یہ صرف میرا خیال تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ تقریباً ساری بستی کے لوگ میرے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ بستی کے سارے لوگوں کو کسی طرح یہ خبر ہو گئی تھی کہ میں اجنبیوں کی دعوت پر ان کے جہاز پر گیا ہوں اور وہ سب کے سب میری واپسی کے منتظر تھے۔ میرا جھونپڑا چونکہ بستی کے شروع میں ہی واقع تھا، اس لیے میری آمد کی لوگوں کو خبر نہ ہو سکی، لیکن جب پالیش اینٹونیو کو ساتھ لے کر گیا تو ساری بستی کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ چنانچہ بہت سے لوگ آئے، انہوں نے میرے جھونپڑے میں جھانک کر مجھے زندہ سلامت دیکھا اور مسکرا کر گردن ہلا کر چلے گئے۔ میری صورت دیکھ کر انہیں اطمینان ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس اثنا میں پالیش بھی اینٹونیو کو اپنے جھونپڑے میں سلا کر واپس آ گیا تھا۔ میں نے ان تینوں کو تفصیل سے بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا حیران کن واقعات پیش آئی تھی۔ وہ لوگ یہ ساری باتیں سن کر ششدر رہ گئے تھے۔ خاص طور پر البرٹو کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ میں زہریلی شراب کی ایک پوری بوتل چڑھا جانے کے باوجود زندہ رہا۔ میں نے اسے ہنس کر ٹال دیا۔ اب تمہارا ان غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا ارادہ ہے؟ نارو نے مجھ سے سوال کیا۔ میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں نے نارو سے کہا۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ اب اپنے اپنے گھروں کو تو واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ نہ تو ہمیں ان کے گھر معلوم ہیں اور نہ ہی یہ اپنے علاقے کی نشاندہی کر سکتے ہیں، کیونکہ گزشتہ 1 سال سے یہ جہاز نامعلوم کن کن راستوں سے گزرتا رہا ہے اور کن کن ساحلوں کو چھوتا رہا ہے۔ ان لوگوں کی قسمت اب اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ اپنے سابق وطن کو بھول جائیں اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، نارو نے کہا۔ کیا تمہارے خیال میں یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو اپنے قبیلے میں شامل ہونے دیں اور یہیں رہنے کی پیشکش کریں؟ میں نے دیکھا کہ البرٹو کا چہرہ ایکائک تاریک ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں اداسی پھیل گئی۔ میں اس کا سبب فوراً سمجھ گیا۔ البرٹو کو امید تھی کہ شاید میں اسے غلاموں سمیت جہاز کو لے جانے کی اجازت دے دوں گا تاکہ وہ اپنے وطن پہنچ جائے، لیکن اب نارو ایک ایسی تجویز پیش کر رہی تھی جس کی روح سے سارے سابقہ غلاموں کو یہیں آباد کیا جانا تھا۔ اس صورت میں البرٹو کے یہاں سے چلے جانے کے امکانات مسدود ہو جاتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اکیلا یہ جہاز لے کر نہیں جا سکتا تھا اور جہاز چلانے کے لیے آدمیوں کی ضرورت تھی۔ میں البرٹو کے دکھ کو سمجھ رہا تھا، لیکن فوری طور پر خود میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بات خاصی الجھ گئی تھی،
لیکن البرٹو نے اس الجھن کا حل خود ہی ڈھونڈ نکالا۔ سنو نارو، اس نے بڑی لجاجت سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کن حالات کے تحت یہاں رکنا پڑا تھا۔ میں گزشتہ 10 سال سے اپنے ہم وطنوں اور اپنے عزیز و اقارب سے بچھڑا ہوا ہوں۔ اب قدرت نے اتفاق سے ادھر ایک جہاز بھیج دیا ہے۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ یہ جہاز قزاقوں کا نکلا اور مجھے ان سے کوئی فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح اس جہاز کے ذریعے اپنے وطن واپس چلا جاؤں۔ اگر تم اور ٹیابو مجھے اس کی اجازت دے دو کہ میں صرف اتنے آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے جاؤں جتنے آدمی جہاز چلانے کے لیے ضروری ہیں، تو میں بڑے آرام سے اپنے وطن واپس پہنچ سکتا ہوں۔ تم لوگ اس بات کا یقین کر سکتے ہو کہ میں ان لوگوں کو غلام نہیں بناؤں گا، کیونکہ میں تنہا ہوں گا اور یہ سب کے سب اتنے بہت سے لوگ ہوں گے۔ انہیں اپنے وطن میں لے جا کر میں انہیں آزادانہ اور آبرومندانہ زندگی گزارنے کی اجازت دے دوں گا، بلکہ اس کے لیے موقع بھی فراہم کروں گا۔ تم لوگ اگر چاہو تو اس بات کی اجازت بھی دے سکتے ہو کہ ان میں سے ہر شخص اپنے ساتھ تھوڑا تھوڑا سونا بھی لے جائے، تاکہ میرے وطن میں پہنچنے کے بعد وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور اپنے آپ کو بے وسیلہ نہ پا سکے۔ سونے کی موجودگی میں وہ ایک شاندار زندگی کا آغاز کر سکتا ہے۔ نارو کو بیرونی دنیا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ ساری باتیں سمجھ نہیں سکی تھی پروفیسر، لیکن میرے ذہن میں البرٹو کی تجویز سے ایک بنیادی سوال پیدا ہوا اور وہ میں نے فوراً البرٹو کے سامنے رکھ دیا۔ تمہاری تجویز تو بہت معقول ہے البرٹو، اور ظاہر ہے کہ تمہاری یہ خواہش بالکل فطری ہے کہ تم اپنے وطن میں اپنے ہم وطنوں کے درمیان زندگی گزارو۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمہارے وطن کے لوگ ان سیاہ فام انسانوں کو اپنے معاشرے میں قبول کر لیں گے؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، تمہارے وطن میں اگر کچھ تھوڑے بہت سیاہ فام موجود ہیں تو ان کی حیثیت صرف زرخرید غلاموں کی سی ہے اور انہیں آزادانہ زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو ٹیابو، البرٹو نے کہا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے وطن میں جو سیاہ فام موجود ہیں وہ زبردستی پکڑ کر لائے گئے ہیں اور انہیں غلام بنا کر رکھا گیا ہے۔ وہ غلاموں کی حیثیت میں ہی میرے وطن پہنچے تھے، جبکہ ان لوگوں کے ساتھ صورتحال دوسری ہوگی۔ یہ لوگ غلاموں کی حیثیت میں نہیں بلکہ آزاد انسانوں کی حیثیت میں وہاں پہنچیں گے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ تنگ دست نہیں ہوں گے۔ ان کے پاس سونا ہوگا، کثیر مقدار میں سونا، اور یہ تو تم ہی جانتے ہو کہ دنیا دولت کی پوجا کرتی ہے۔ بھلا امیر کبیر انسانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی کس کی ہمت ہوگی؟ میں خاموش ہو گیا پروفیسر۔ مجھے البرٹو کے دلائل میں خاصا وزن محسوس ہو رہا تھا، تاہم میں تنہا یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ہمیشہ اس بات کا پورا خیال رکھتا تھا کہ نارو کبھی یہ محسوس نہ کرے کہ میں اس پر کوئی فیصلہ زبردستی مسلط کر رہا ہوں، بلکہ وہ خود کو ہر فیصلے میں شامل سمجھے۔ اس لیے میں نے نارو سے کہا، نارو، البرٹو نے جو کچھ کہا ہے میں اس کے بارے میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بیرونی دنیا کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نارو نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ باہر کی دنیا کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں جتنا تم نے یا البرٹو نے مجھے بتایا ہے۔ ظاہر ہے کہ میری دلی خواہش اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ سیاہ فام جو آج رات کو غلامی کے بندھن سے آزاد ہوئے ہیں، یہ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اگر البرٹو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے وطن کی سرزمین پر یہ لوگ پرسکون اور آرام دہ زندگی گزار سکتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری طرف سے اسے اس بات کی اجازت ہے، بشرطے کہ ٹیابو بھی ایسا ہی چاہے۔ نارو کی بات سن کر بے ساختہ البرٹو کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے خوشی کے عالم میں نارو کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ بچوں کی سی حرکتیں مت کرو، میں نے البرٹو کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے تو اس بات کا بہت افسوس ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ کیا تمہیں ہم لوگوں کو چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا؟ تم نے ہمارے ساتھ زندگی کے 10 سال گزارے ہیں۔ افسوس تو مجھے یقیناً اور بہت ہوگا، البرٹو نے کہا، لیکن ساتھ ہی مجھے اس بات کی بے پایاں خوشی بھی ہوگی کہ مجھے اپنے وطن کی سرزمین کو اور اپنے لوگوں کو ایک بار پھر دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ٹیابو کہ میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اس جگہ گزارا ہے اور میں یہاں کی یادوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ تم لوگوں کی عنایات اور مہربانیوں کو
میں ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ خیر تمہاری مرضی، نارو نے کہا۔ جب تم جانا ہی چاہتے ہو تو پھر بھلا تمہیں روکنے سے کیا فائدہ؟ اب آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ ذرا دیر بعد بات چیت کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور نارو، البرٹو اور پالش سونے کے لیے اپنی اپنی جھونپڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح ہمیں دوبارہ ملنا تھا اور دیگر باتوں کے علاوہ بھی یہ طے کرنا تھا کہ اینٹونیو کا کیا کیا جائے، جو اس وقت ہمارے پاس ایک طرح سے قیدی کی حیثیت رکھتا ہے۔